ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے, عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں, جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے, یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں, اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی, ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں, اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ, یہ کہیں گے, ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے, مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, سزا ہو جائے گی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی ایک مشن, جو 22 سال سٹرگل کر کے, جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی, اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا, یا جو بھی ہے, جو 2.5 قاتلانے ہم دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے, ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں, میری بیوی کے اوپر کیس, ٹرسٹی ہو کے اس کو میپ یہ کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے ہے تو اس کو ختم کرو. تبھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسیز, سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے کام کر. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے, لیکن نکالے گی کیسے؟ نظر ثانی کرے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور IMF کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی, جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی, وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو, دونوں جگہ انہوں نے کہا, تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے, اور اگر وہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے, میں کوئی مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کاروائی, مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار. وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا, لیکن ملک نیچے جا رہا ہے, اور اس لیے وقت کم ہے. جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صرف قانون ختم ہو چکا ہے, کسی کو اس وقت پھر سے میں کہتا ہوں, جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی, جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے, کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے, تو اس موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے. یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں, جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی, انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے. اب یہ جب مجھے یہ کہتے ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے, ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے, تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائے میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں, اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا, کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو. تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ کیسے اس میں کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا, میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی, میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا تھا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر, میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے. یہ صرف فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے, جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے. اور میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہ PDM والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا. جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو, جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے, حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے, تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے. کوئی بھی سنبھال کے یہ سسٹم سب اس اگر آج ہمارے حقوق نہیں, اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کی حفاظت ہوتے ہیں نا, ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقے کے آپ ہیومن رائٹس لے لیں اور وہ طبقہ کیا ہے, ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہماری عدلیہ تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشن ہوگی 14 مئی کو,
आइन के मुताबिक गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन? यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके मतलब जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा, ये तबाही सारे मुल्क पे आ रही है। तो हमारे लोगों को, जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फर्क नहीं किया जा रहा। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुंच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुंच गए हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निज़ामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियां हैं, मैंने कल उनको मिला, 3 बेटियों को, 1 महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा। क्या उसका कसूर है? उसका वालिद वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीजें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दी, 2 आदमी उन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी, जो चीज आए तोड़ के चले गए, जो चीज 2-3 अच्छी चीजें पसंद है उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है? ये गुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए हो रहा है, ये आजाद कौमों में नहीं होता। और ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खौफ फैला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, और कई लोग चले भी गए। लेकिन क्या अब मेरे से पूछे कि क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ रहा है? 150 से ऊपर केसेस कर दिए, कत्ल का केस आखिरी कर दिया मेरे ऊपर, मुझे 19 बेलें लिए मैंने एक दिन में, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद 4 घंटे नैब में बैठा हूँ, 4 घंटे नैब ने मेरे से वो जो सवाल पूछे, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी अदालत के अंदर कभी भी ये केस की कोई अहमियत हो जाए। कोई केस ही नहीं है, कैबिनेट का फैसला है, सारी कैबिनेट ने फैसला किया। अब ये दिखाना था कि मुझे उससे कोई जाती फायदा हुआ।